से अलग है सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ इशफाक वानी और मैं उवैस गर्कू। आज के शुमारे में एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे कश्मीरी तहजीब व तमद्दुन को महफूज रखा जा सकता है मौसीकी के जरिए। एक खास गुफ्तगू फनकार इंटरनेशनल के डायरेक्टर के साथ। اَسہِ آسہِ کینٛہہ ماجہِ آسہِ یِم یَژھان آسہِ کہِ سانٮ۪ن شُرٮ۪ن گوٚژھ پَتہ لَگُن کہِ کٔشیٖر کیٛاہ چھِ، کٲشُر کیٛاہ چھُ، سون کَلچَر کیٛاہ چھُ، سون نِظام کیٛاہ چھِ، سٲنۍ لینٛگویج کیٛاہ چھِ، اَسہِ دوٚپ کہِ أسۍ کَرہو کینٛہہ۔ اور کئی دہائیوں کے بعد کشمیر میں ایک دلچسپ فٹ بال ٹورنامنٹ چل رہا ہے، اور چلیے ہمارے ساتھ سر مجر ہمارے میون انپک سیگمنٹ میں۔ لیکن پہلے یہ ہفتہ اونتی پورہ کے لیے کچھ خاص تھا۔ ویسا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اونتی پورہ کے نوجوانوں نے سماج کی بہبودی کا کام اپنے ہاتھوں میں لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے اس ہفتے یوتھ ویلفیئر کمیٹی وجود میں لائی گئی۔ پیش قدم کے سجاد کترو نے اسی کمیٹی کے کچھ ممبران کے ساتھ مل بیٹھ کر ان کے مقاصد کے بارے میں بات کی ہے۔ حال ہی میں قصبہ اونتی پورہ میں نوجوانوں کی طرف سے ایک یوتھ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کا پہلا پروگرام ٹاؤن ہال اونتی پورہ میں منعقد ہوا۔ آج ہم نے اسی یوتھ کمیٹی اونتی پورہ کے کچھ ممبرز کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے روبرو ہوتے ہیں سجاد صاحب سے۔ سجاد صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کیسے آیا کہ اونتی پورہ میں ایک یوتھ کمیٹی تشکیل دینے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اسٹوری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل کرم سے ہم جو اونتی پورہ کے یوتھس ہیں، ہم نے ایک کمیٹی آرگنائز کی ہے جس کا اپونیمس ٹائٹل یوتھ کمیٹی اونتی پورہ ہے۔ اس کے پیچھے کوئی سٹوری نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، یوتھ جو ہوتا ہے ہی از دا فرنٹیئر آف نیشن۔ وہ ایک نیشن کو بگاڑ بھی سکتا ہے اور اس کو بنا بھی سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم پہ یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی یا اپنے نیشن کے لیے کچھ بہتری کریں۔ جنید صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یوتھ کمیٹی اونتی پورہ نے جو اپنی کمیٹی میں 10 پوائنٹ فارمولہ بنائی ہے، ہمیں اس سے آگاہ کیجیے۔ ہماری جو کمیٹی ہے اس میں جو ہم نے 10 پوائنٹس رکھے ہیں کہ ہم کن پوائنٹس کو مد نظر رکھ کر کام کریں گے، وہ یہی ہے ہمارے جو نوجوان ہے، جو ہماری کمیٹی کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم فی سبیل اللہ کام کریں گے، یعنی کہ ہم جو بھی کام کریں گے اس میں ہم اپنا فائدہ نہیں بلکہ اپنے قصبے اونتی پورہ کا فائدہ ڈھونڈیں گے، چاہیں گے۔ ہمارا کسی سیاسی تنظیم سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی بھی رابطہ نہیں ہے اور نہ کوئی تعلق ہے۔ ہمارے جو یہاں پر نوجوان ہے، ہم ان کے ایجوکیشنل اویئرنیس کے لیے یا ان کی کاؤنسلنگ ہوگی اس کے لیے کام کریں گے۔ ہماری جو قصبے میں جو بنیادی مسائل ہے، جیسے پانی کا مسائل ہے، صفائی کا مسائل ہے، اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہماری جو کمیٹی ہے وہ دو فردوں کے درمیان جو جھگڑا ہوگا یا جو ہمارے گھر میں یا عام طور پر جھگڑے ہوتے ہیں تو ان میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہوگا، ہم ان میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنا جو قصبہ ہے اونتی پورہ اس کی بھلائی کے لیے ہم کام کریں گے۔ ہاں، ہماری جو کمیٹی ہے وہ قانون کے دائرے میں اپنا کام کرے گی، یعنی کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے جو قانون کے خلاف ہوگا۔ ہمارے پاس یہاں پر یوتھ کمیٹی کے اور ایک ممبر عباس صاحب ہیں۔ عباس صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اونتی پورہ کے لوگ یوتھ کمیٹی سے مستقبل میں کیا امیدیں وابستہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، مستقبل میں ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم اپنے سماج کی بہبودی اور بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کے جو درپیش مسائل ہیں
ہم ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ہمارے قصبے میں ایک پانی کا چشمہ ہے جہاں پر قصبے کے سبھی لوگ نہاتے اور کپڑے دھوتے تھے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنی خستحالی خود بیان پیش کرتا ہے. ہم ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم اس کو دوبارہ اسی کے لائق مطلب قابل استعمال کے لائق بنا سکے تاکہ لوگ اس سے دوبارہ استفادہ اٹھا سکیں. اور ایسے دوسرے مسائل ہیں جو لوگوں کے ساتھ مطلب بنیادی مسائل جو لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہم اس پہ ضرور انشاءاللہ تعالی ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے. سجاد صاحب, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی کمیٹی کون سے مسائل دور کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا جو قصبے اونتی پورہ ہے یہ تو ایجوکیشنلی اٹ از لیگنگ فار بہائنڈ. فار دس پرپز ہم نے ایک ایجوکیشنل اکیڈمی کھولنی ہے, ہم اس پہ کام کریں گے. دوسری جو یہاں پہ قصبے اونتی پورہ میں ہمارے سماج میں جو سماجی برائیاں ہیں ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آخر پر ہم جنید صاحب کی طرف رخ کریں گے. جنید صاحب, آپ ہمیں بتائیے اگر کوئی یوتھ کمیٹی اونتی پورہ میں آنا چاہے تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ ہم نے اس میں کوئی اسٹرکٹ پروسیجر نہیں رکھا ہے. کوئی بھی نوجوان اس میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ پہلے کہ اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے. دوسرا, وہ اپنے آپ کو واقف رکھ سکے کہ مجھے جو بھی کام کرنا ہے وہ عوام کی بہبودی اور بہتری کے لیے کرنا ہے اور مجھے اس میں اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں ملے گا, یعنی کہ اس کو اپنا کوئی مفاد نہیں ہونا چاہیے. تو کوئی بھی نوجوان ہوگا جو ہماری سماج کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوگا تو وہ اس ہماری کمیٹی کا ممبر بن سکتا ہے, اس میں شمولیت کر سکتا ہے. ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم نے ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اس میں پروسیجر رکھا ہے. بس یہی, جس کا کردار اچھا ہوگا اور جو اپنے آپ کو واقف کر سکے عوام کے لیے وہ ہمارا ممبر بن سکتا ہے. ہم اس کا خوش آمدید کرتے ہیں اپنی اس کمیٹی کا, اور ہم بہت خوش ہوں گے اگر کچھ ایسے نوجوان ہوں گے جو ہماری اس کمیٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں خدا سے کہ آپ کی جو یوتھ کمیٹی اونتی پورہ ہے اس کو کامیاب بنائے, اس کو ترقی دے, اور جو اس کا بنیادی مقصد ہے تو اس میں آپ کو خدا کامیاب کرے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. تو اس وقت ہم سجاد صاحب, جنید صاحب اور عباس صاحب سے شکریہ کہنا چاہیں گے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر یہاں پر ہمارے سننے والوں کو فیضیاب کیا, اپنے خیالات سے اپنے روشناس کیا. تو آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا بھی جناب کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ آنے کے لیے دعوت دی. کیا آپ کے علاقے میں یوتھ ویلفیئر کمیٹی جیسی کوئی کمیٹی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے؟ کیوں یا کیوں نہیں؟ آپ ہمیں pechkadam@gmail.com پر میل کیجیے. آج کل سری نگر کے تاریخی ایس پی کالج میں کچھ دلچسپ چل رہا ہے. 20 سال سے زائد عرصے کے بعد وہاں ایک بڑا فٹ بال ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. پیش قدم کے اسحاق بٹ ہمیں بتائیں گے سیف الدین ٹورنامنٹ کے بارے میں آج کے کھیل کے رنگ میں. ریڈی اسٹیڈی گو. ایس پی کالج کے تاریخی میدان سے کافی پرجوش مقابلوں کی امید ہے. جوش برے مقابلے کئی ہفتوں تک چلنے والے ہیں کیونکہ یہاں ایک فٹ بال ٹورنامنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے اس ٹورنامنٹ کی, یہ کوئی عام ٹورنامنٹ نہیں ہے. میں نے انوگریٹ کیا آج کا میچ آفٹر 23 ایئر فٹ بال ٹورنامنٹ, کیونکہ کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے یہ میچ 23 سال تک نہیں ہو سکا, مگر آپ پرنسپل صاحب کی محنت سے اور ہماری موٹیویشن سے یہ آج پھر دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ تھی پروفیسر خالدہ سیف. ان کے والد مرحوم پروفیسر سیف الدین تھے. سیف الدین صاحب نے اس ٹورنامنٹ کو 1980 میں پہلی بار منعقد کیا تھا. سیف الدین صاحب اس وقت ایس پی کالج کے پرنسپل تھے. میرا ڈیڈی بھی کھیل رہا تھا پہلے فٹ بال, وہ بھی بتا رہا ہے گھر میں 24 سال کے بعد ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, ہم نے پہلی دفعہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. اس ٹورنامنٹ میں وادی کی 30 ٹیمیں حصہ لے رہی ہے. کشمیر مغل کلب ان میں سے ایک ہے. ماجد اس ٹیم کے کھلاڑی ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ اس ٹورنامنٹ کے آغاز سے کافی خوش ہے. یہ اچھی بات ہے اسٹیٹ کے لیے, اگر کوئی ٹورنامنٹ زیادہ لگے تو پلیئر بھی آگے زیادہ نکلیں گے. ظہور احمد چاٹ آج ایس پی کالج کے پرنسپل ہے. وہ کہتے ہیں اس ٹورنامنٹ کو پھر سے شروع کرنے کا ایک خاص مقصد ہے.
اور پرپز ہمارا یہ ہے کہ سپورٹس کلچر جو ہمارے بچوں میں ہے اس سپورٹس کلچر ہم کس طرح سے دوبارہ ریوائیو کر سکیں. اس کے لیے ہم نے یہ ٹورنامنٹ منعقد یہاں پہ اس کالج میں کی ہے, جس میں JNK فٹ بال ایسوسیشن کی طرف سے بھی ہمیں کولیبریشن ملا ہے, تعاون ملا ہے. اس ٹورنامنٹ کی شروع ہونے کی خبر سے صرف وادی کے ہی لوگ نہیں بلکہ وادی سے باہر بھی لوگ کافی خوش ہوئے. جب بھی میں نے اس ٹورنامنٹ کے لیے سنا کہ یہ ٹورنامنٹ یہاں اس سال کنڈکٹ ہو رہا ہے آج کے دن, تو میں پرسوں دہلی سے یہاں آ گیا اسی ٹورنامنٹ کے لیے. وغیرہ رینا کہتے ہیں انہیں اس کھیل سے اتنا لگاؤ ہے کہ وہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے جیب سے انعام دیں گے. اس ٹورنامنٹ میں جو پہلا سکور گول کرے گا اس کو میں 500 روپے دے دوں گا ایوارڈ. جیسے جیسے ٹورنامنٹ آگے بڑھتا جائے گا کھلاڑیوں کو اپنی ہنر سنوارنے کا موقع ملے گا. کچھ کھلاڑیوں کا ماننا ہے کہ ان کے لیے فٹ بال صرف ایک کھیل ہی نہیں بلکہ زندگی سنوارنے کا ذریعہ بھی ہے. آج کل کے لڑکے برے کاموں میں لگ گئی ہے, اس لیے میں ان کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ فٹ بال میں آئے, فٹ بال اپنا پیشن بنائے. اسحاق بٹ, پیش قدم. ہماری اس ٹورنامنٹ پر تب تک نظر رہے گی جب تک کہ اگلے ہفتے 28 ستمبر کا فائنل نہیں کھیلا جاتا. اگر آپ ٹورنامنٹ کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل یا ہمارے فیس بک پیج سے ہمیں آگاہ کریں, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی رائے کو شامل کریں. آج کل کا دور مقابلے کا دور ہے, اور اس مقابلے کے دور میں آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی کی جانکاری اور اچھے کمیونیکیشن سکلز ہونا لازمی ہے. کیا آپ کے پاس ہے وہ ہنر جو اس دور میں آپ کو کامیابی دے سکتا ہے؟ پریشان نہ ہو, ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں. کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کر رہا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر آپ اس مقابلے کے دور میں برتری حاصل کر سکتے ہیں. آپ سیکھ سکتے ہیں جدید آڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر, ساؤنڈ سسٹمز اور کمپیوٹرز کے بارے میں. عام طور پر یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو بھاری فیس ادا کرنی پڑتی ہے, لیکن ہم آپ کو یہ سب سکھا سکتے ہیں بالکل مفت. جی ہاں, بالکل مفت. نہ صرف اتنا, کمیونٹی ریڈیو آپ کے کمیونیکیشن سکلز کو بھی نکھارتا ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو دیر کس بات کی, رابطہ کیجیے کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ سے. ہمارا اسٹوڈیو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں واقع ہے. آپ پیش قدم کو سماعت فرما رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پر. آج پیش قدم میں ایسی خاتون کے ساتھ ایک خصوصی گفتگو ہوگی جو اپنے آنکھوں میں کشمیری تہذیب کو بچانے کا خواب لیے ہوئی ہے. پیش قدم کے فیاض بٹ نے فنکار انٹرنیشنل کی ڈائریکٹر عصمت اشائی سے ان کے اس غیر منافع بخش تنظیم کے بارے میں بات کی ہے. السلام علیکم. آج چھس پنس پروگرامس مز دعوت دِژمٕژ عصمت اشائی یم زن ڈائریکٹر چھ فنکار انٹرنیشنل آرگنائزیشن. سٲنِس پروگرامس مز تہد خیر مقدم. شکریہ. عصمت جی, گۄڈٕ یژھو أسۍ زانُن کہ یہ فنکار انٹرنیشنل آرگنائزیشن چھےٚ کیٛاہ, امیُک اکھ تعارُف یژھو أسۍ. فنکار انٹرنیشنل آرگنائزیشن چھ اکھ آرگنائزیشن یس یژھان چھ کہ سون یس کلچر چھ, سون یس زبان چھ, سون یس آرٹ چھ, سون یس موسیقی چھ, تتھ پوچھر دن خاطر. اس چھ نیبر روزت یہ باسان کہ سون یس زبان چھ سہ چھ سٹھا کم پست ونکس, تو یم لکٹ بچہ آز کل تم پنہ زبان مز کت کران. سن کوشش چھ یہ کہ کاشر زبان گژھ ین وچھنہ یزتہ سان کنے تتھ تہس پہ گژھ واتن یت مز ات پن مقام میل ہے. تُہۍ کم چیزن کرنو ات کن مٲل کہ أسۍ بناوو یہ آرگنائزیشن فنکار انٹرنیشنل؟ گئی امریکہس مز تقریباً 40 ؤری. اس شر تتی زامت, پلیمت, بڑیمت. ییٚلہِ ییٚتہِ 1990s مز اکھ مہم گئی چالو تو سانیو شُریو ہیوٚک نہٕ یور یِتھ. اَسہِ آسہٕ کینٛہہ ماجہِ آسہٕ یِم یژھان آسہٕ کہِ سانٮ۪ن شُرٮ۪ن گوٚژھ پتہ لگُن کہِ کٔشیٖر کیٛاہ چھِ, کٲشُر کیٛاہ چھُ, سون کلچر کیٛاہ چھُ, سون نظام کیٛاہ چھِ, سٲنۍ لینٛگویج کیٛاہ چھِ. اَسہِ دوٚپ کہِ أسۍ کرہو کینٛہہ. وۄنۍ اَمہِ موٗجوٗب کٔر اَسہِ پتہٕ یہِ آرگنایزیشن شروٗع کٔر گۄڈنٮ۪تھٕے موسیٖقی سۭتۍ. کیٛازِ موسیٖقی چھُ اکھ سُہ ذٔریعہٕ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ بڑٕ آسٲنی سان اکھ أکِس زبانہِ پوچھر ہیٚکِو دِتھ. کیٛازِ شُرۍ چھِ ہیٚچھان میوٗزِک, تِم ٲسۍ سارے دُنیہُک میوٗزِک بوزان, مگر اَسہِ اوس نہٕ تِمن ہاونہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ کہِ اَسہِ چھُ یہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد میوٗزِک, تُہۍ بوٗزتو. تہٕ گۄڈنٮ۪تھ گوٚو تَمے سۭتۍ شروٗع.
اسہِ گۄڈنیُک یُس تِمن اسہِ گٮ۪وُن ہیٚچھنو پنٛنٮ۪ن شُرٮ۪ن تَتہِ سُہ اوس اکھ نسیٖم تہٕ راج بیگمہِ ہُنٛد گٮ۪وُن. سُہ اوس دِل ژوٗرن ہے دِل نیوٗم شامس. تَمِچ تہِ ٲس نہٕ اَسہِ خاص رِکاڈِنٛگ کِہیٖنۍ. تَتہِ اوس لۄکُٹ اکھ ٹیپ اکھ, سُے اوس کھٕر 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 کران. تَمِکۍ لفظ لیکھۍ اَسہِ پانہٕ ساروی ماجو, سُہ ہیٚچھنٲوۍ اَسہِ سٲری شُرۍ. تَمہِ سۭتۍ گوٚو تِمن اِنٹرسٹ واریاہ. تہٕ سون اوس گۄڈٕ سیلفِش اِنٹرسٹ کہِ سٲنۍ شُرۍ گٔژھۍ ہیٚچھِنۍ کٲشُر, یِمن گوٚژھ پتہ لگُن. پتہٕ ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ روٗدۍ یِوان یور اَسہِ باسیو کہِ ییٚتِکۍ شُرۍ تہِ چھِنہٕ وۄنۍ کٲشُر یژھان کَرُن کِہیٖنۍ. تَمہِ سۭتۍ لوگ اَسہِ بَڑٕ دَکہٕ. تہٕ فنکار اِنٹرنیشنل چھُ تَمے موٗجوٗب آمُت. زِ تۄہہِ کٔرٕو وٕنۍ کَتھ موسیٖقی ہِنٛز تہٕ تُہۍ چھِو اکثر بیشتر کشمیٖری وٲنی, تہٕ یُس زَن سُہ برونٛہہ کالٕچ موسیٖقی ٲس تہٕ آز یۄس وٕچھان چھِ أسۍ موسیٖقی, اَتھ منٛز کوٗتاہ بدلاو باسیو تۄہہِ؟ واریاہ واریاہ بدلاو اَمہِ موٗجوٗب کہِ یُس فوک میوٗزِک اوس سُہ ہیوٚتُن واریاہ کم گژھُن. کیٛازِ لۄکٕٹۍ یِم جنریشن چھِ سُہ چھِنہٕ یژھان بوزُن. ریڈیو اوس اَتھ سۭتۍ واریاہ کٲم کران, مگر اَسہِ باسیو ییٚلہِ أسۍ سُہ بوزان چھِ تَمِچ یۄس اِنسٹرٛومٮ۪نٹیشن چھِ سۄ تہِ چھِ بدلیمٕژ. تَتھ منٛز چھِنہٕ أسۍ زیادٕ رباب بوزان, تَتھ منٛز چھِنہٕ أسۍ سارنٛگ بوزان, تَتھ منٛز چھِنہٕ أسۍ تُمبکھ نٲر بوزان, تَتھ منٛز چھُ اَسہِ یِوان زیادٕ تبلہٕ, سِتار تہٕ باقٕے چیٖز بوزنہٕ. یُس کٲشرِ موسیٖقی ہُنٛد اکھ تخت چھُ سُہ گوٚو رباب, سارنٛگ, نوٚٹ تہٕ تُمبکھ نٲر. یِم چیٖز ہیٚتِن وارٕ وارٕ کم گژھٕنۍ. فنکارٕچ کوٗشِش چھِ یہِ کہِ یِم چیٖز گژھن بِلکُل قٲیِم روزٕنۍ, یِم اِنسٹرٛومٮ۪نٛٹٕس گژھن قٲیِم روزٕنۍ. تَتھ سۭتۍ ہیٚکِو تُہۍ باقٕے اِنسٹرٛومٮ۪نٛٹٕس تہِ لگٲوِتھ, کیٛازِ زندگی منٛز چھُ بدلاو یِوان. تَتھ چھِنہٕ أسۍ دَپان کہِ یہِ گژھِ نہٕ بدلاو یُن. أسۍ چھِ یژھان کہِ گۄڈٕ گژھِ تخت مُکمل آسُن, سُہ گژھِ آسُن پایدار. پتہٕ اگر تُہۍ پٮ۪ٹھ لٲگِو تَتھ کینٛہہ تَمیُک چھُنہٕ پرواے. عصمت اشائی جی کی اس خصوصی گفتگو کا اگلا حصہ پیش قدم کے آنے والے شمارے میں شامل ہوگا. اب سنتے ہیں فنکار انٹرنیشنل کی پہلی CD ساز تا آواز سے ایک گانا. یہ ہے راج بیگم اور نسیمہ اختر کی آوازوں میں روم گیم شیشہ. جان
आप फेसबुक पे हैं? हम भी हैं। पेश कदम का फेसबुक पे अपना एक्सक्लूसिव पेज है। आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अहम मसलों पे तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेश कदम के पिछले शुमारे नहीं सुन पाए या आप उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इस पेज पर वो सब सुन सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी पेश कदम के पेज पे। आप पेश कदम को समात फरमा रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। जैसा कि आप जानते हैं हमारा म्यून उनपुक सेगमेंट खास होता है। हाँ वैस, आपको पता है मुझे भी ये सेगमेंट काफ़ी पसंद है। और मुझे भी, क्योंकि हम आपको किसी जगह का बोरिंग सैर नहीं करवाते हैं। हम आपको अपनी जगह के बारे में बताते हैं अपने नज़रिए से। बिल्कुल। और आज पेश कदम के आरिफ बशीर हमें बताएंगे कि उन्हें चुर मुजुर कैसा लगता है आज के म्यून उनपुक में। हमारी वादी गुलपोश को खूबसूरत वादियों, आबशारों, कोहिसारों और लालजारों से अल्लाह ने नवाजा है। इसी का यहाँ के लोगों की जिंदगियों में अमल दखल है। मैं हूँ आरिफ बशीर और मैं चुरमुजरू बड़गांव में रहता हूँ। मेरे इलाके को भी इसी तरह कुदरत ने अपनी नियामतों से नवाजा है। चुरमुजरू तहसील बीरवा से 5 किलोमीटर और श्रीनगर से महज 1 घंटे के फासले की दूरी पर वाक़ा है। इस जगह की खास बात यह है कि इसका नाम यहाँ के खुबानी के पेड़ों की वजह से रखा गया है, जो यहाँ पर काफ़ी तादाद में पाए जाते थे। मेरे दादाजी ख्वाजा अब्दुल रशीद वानी साहब ने मुझे बताया कि मेरे बचपन में इस गांव में खुबानी की गिरियों से तेल निकाला जाता था और यहाँ के बेशतर लोग इसी काम से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। यहाँ के लोग गवर्नमेंट को 200 किलो तेल बतौर माली देते थे, लेकिन बदलते हुए ज़माने के साथ हमारे गांव में बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। आज जब मैं खेतों से होकर गुजरता हूँ तो मैं खुबानी के पेड़ों को इस तादाद में नहीं देख पाता हूँ जैसे कि पहले हुआ करते थे। मेरे वालिद साहब और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इनके बचपन के ज़माने में वो ये नहीं जानते थे कि यह पेड़ कहाँ से और कैसे बड़ी तादाद में उगते थे। आज लोग नए अक़साम के और पहले से मुख्तलिफ तरीक़ों से इन पेड़ों को उगाते हैं, मगर इनमें वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। ऐसा लगता था कि वो अल्लाह की तरफ भेजी हुई एक ख़ास रहमत थी। इन दरख्तों का अंजाम ज़िंदगी देखकर मैं अपनी तहज़ीब के बारे में सोचता हूँ कि कैसे ये खुबानी के पेड़ हमारी तहज़ीब की तरह पुराने ज़माने में पाक व साफ़ थे। इसी तरह हमारी तहज़ीब हर एक खुशबू से और हर एक रंग से लबरेज थी और हर जगह अपनी मिसाल आप थी। मगर आज वो सब कुछ बदल चुका है। जैसे कि हम इन खुबानी के पेड़ों को बैरूनी अनासिर से मिलाते हैं और इसी तरह ये अनासिर हमारी तहज़ीब से मिल जाते हैं। और इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है कि ये फल अब इतना मीठा नहीं है जैसे कि पहले हुआ करता था। ऐसा ही कुछ हमारी तहज़ीब के साथ भी हुआ। लेकिन जब मैं इस गांव के खेतों से गुज़रता हूँ तो मुझे लगता है कि हमने सब कुछ नहीं खो दिया है। अभी भी चुरमुजरू में अपनी तहज़ीब को बचाने की कोशिशें जारी है। मेरा गांव दूसरे कामों के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पर अभी भी बेहतरीन कारीगरी और हुनरमंदी से शाल बाफी की जाती है। यहाँ लोगों की अक्सरियत अपना ज़्यादातर वक्त इन्हीं शालों को बनाने और संवारने में गुजारते हैं। यहाँ के मर्द-ओ-ज़न इस काम को खुश असलूबी, मेहनत, लगन, ईमानदारी और सब्र के साथ अंजाम देते हैं। जब भी मैं अपने गांव में आता हूँ, मैं इन लोगों को अपने हाथों से कुदरत का और अपनी तहज़ीब व तमद्दुन का बेशकीमत नमूना बनाते हुए देखता हूँ। जिस हौसला और सब्र से ये काम करते जा रहे हैं, इसको देखकर मुझ में खुददारी, ईमानदारी, सब्र और इस्तक़लाल का जज्बा मेरे दिल में पैदा होता है।
اس گاؤں میں 172 کنال اراضی پر مشتمل ایک شاہتوت نرسری بھی ہے، جہاں پر گرمیوں کے موسم میں آس پاس کے چھوٹے بڑے اسکول ایکسکرشن کے لیے آتے ہیں، جو چرمجرو کے حسن کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے گاؤں میں صوفی بزرگ سید جمال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پاک بھی موجود ہے۔ ان کا عرس پاک ہر سال نہایت ہی جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ میرا گاؤں مجھے اپنی تہذیب کو سنوارنے اور آگے بڑھنے کی تعلیم و ترغیب دیتا ہے۔ یہ میون اوند پوک تو مے ات پہ فخر۔ پچھلے شمارے کی ہماری کور سٹوری اونتی پورہ کے آمینہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے بارے میں تھی، اور ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس کے بارے میں خاص کیا ہے۔ جس پہلے سامعین نے ہمیں صحیح جواب دیا ہے ان کا نام ہے شمس الدین پرے۔ شمس صاحب، آپ کو بہت مبارک ہے۔ آپ ہمیں اپنا فون نمبر ای میل کیجئے، ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے۔ اور اب اس ہفتے کا انعامی سوال۔ آپ نے ہمارے میون اوند پوک سیگمنٹ میں سرمجر کی سیر کی، تو ہمارا آج کا انعامی سوال ہے سرمجر کہاں واقع ہے؟ ہمیں ای میل کیجئے peshkadam@gmail.com۔ پیش قدم کے اس شمارے کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آج کا کت پٹ سیگمنٹ سنتے ہیں۔ ہم نے آپ سے پوچھا انٹرنیٹ پہ آپ کتنا وقت گزارتے ہو؟ میں 1 سے 1.5 گھنٹہ بھی یوز کرتی ہوں انٹرنیٹ، انٹرٹینمنٹ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے۔ ہم بہت دیر تک یوز کرتے رہتے ہیں نیٹ، مطلب ایٹ لیسٹ کلاس میں یا سوتے وقت، دن میں کھانا کھاتے وقت ایوری ٹائم فیس بک ایک ہاتھ میں ہوتا ہے، کھانا دوسرے ہاتھ سے، ایسے ہی بس چلتا رہتا ہے۔ اٹ ڈیپینڈس، مے بی اگر کسی دن چھٹی ہو تو پورے دن بھی ہو سکتا ہے، گھنٹہ بھر بھی ہو سکتا ہے۔ میں نیٹ یوز کرتا ہوں سوشل نیٹ ورکنگ کے لیے، فیس بک ایکسٹرا، اور اسٹڈیز کے لیے بھی ہارڈلی 2-3 گھنٹے بس۔ میں انٹرنیٹ یوز کرتی ہوں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ۔ میں انٹرنیٹ یوز نہیں کرتا، میں انٹرنیٹ کا استعمال تقریباً دن میں 5-6 گھنٹے تو کرتا ہی ہوں، بیکاز انٹرنیٹ میرے لیے مطلب امپورٹنٹ ہے، بیکاز پروفیشنل کورس کر رہا ہوں تو بکس سے مطلب نوٹس بنانے ہوں گے تو اوبویسلی میں انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہوں فار دیٹ ریزن۔ 40 to 45 منٹس، مے بی 1 hour ایٹ موسٹ۔ میں انٹرنیٹ یوز کرتا ہوں 1-2 گھنٹے فار مائی اسٹڈی پرپزز۔ میں انٹرنیٹ کا یوز بس آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے ٹو دا میکسیمم 1 گھنٹے یوز کرتی ہوں، اور بس اس لیے کیونکہ مجھے بس اپنے فرینڈ سے تھوڑا سا انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ جتنا بھی وقت آن لائن گزاریں گے ہمارے فیس بک پیج یا فیس بک گروپ کا ضرور وزٹ کریں گے۔ ہاں بالکل، وہاں پر ایسے سوالات ہیں جن پر آپ ووٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ڈسکشن میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں یا اپنا بھی کوئی ڈسکشن چھیڑ سکتے ہیں۔ آج کے شمارے میں بس اتنا ہی۔ آپ ہمیں بتائیں کہ پیش قدم کیسا جا رہا ہے۔ ہماری کوشش ہر وقت آپ کے لیے بہتر سے بہتر پروگرام پیش کرنے کی رہتی ہے۔ ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ، کشمیر۔ یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں peshkadam@gmail.com۔ اور ہاں، ہمارا فیس بک پیج اور فیس بک گروپ کو جوائن کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنے دن کا حصہ بنانے کے لیے شکریہ۔ میں ہوں اشفاق وانی، اور میں اویس گرکو۔ پیش قدم کی پوری ٹیم سے خدا حافظ۔ سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر، اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر۔